فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں مسلمانوں پر، اپنے بندوں پر فرماتا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ رب العالمین انسان سے شکر ادا کرنے کی نعمت کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت پر 2 مرتبہ شکر ادا کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ جب انسان سانس لیتا ہے نا، سانس اندر کھینچتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، سانس باہر نکالتا ہے یہ دوسری نعمت ہے۔ انسان پر 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس اگر اینگل سے دیکھیں تو انسان اگر زندگی پر الحمدللہ 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 پڑھتا رہے تو میں سمجھتا ہوں شاید زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت اسے چھین لی جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنے ملک پاکستان کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے ووٹ کی قدر نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ ایسے لوگ آئے کہ جس نے ہمارے ملک کو چوسا، کھایا، لیکن الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جیسا 60-65 سال پہلے اللہ نے ہمیں ملک عطا کیا تھا وہ ملک آج پھر بھی صحیح سالم ہے۔ جو اس کو ٹکڑے کرنا چاہ رہا تھا وہ خود تباہ ہو جاتے ہیں، وہ خود ہٹ جاتے ہیں راستے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ ملک جو سمندر کی طرح ہے ہمیں عطا کر دیا جو صحیح سالم ہے۔ لیکن اب ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 14 اگست قریب ہے۔ 14 اگست میں جھنڈیاں لگانا اور جو ہے ٹی شرٹ پہننا جس کے پیچھے جھنڈے بنے ہوں، بائکوں کے سائلنسر نکال دینا، وہ پاکستان اس لیے نہیں ملا تھا کہ ہم گلیوں میں نکل کر جو ہے وہ زور زور سے لوگوں کو پریشان کریں۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ نعمت نہیں دی تھی۔ یہ کام تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، وہاں پر بھی نوجوان ایسے ہی کرتے، بلیاں مار رہے ہوتے، ٹریک پر بائکیں بھگا رہے ہوتے، ان کے تہوار آتے وہاں پر یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے پاکستان اس لیے آزاد کیا تھا کہ ہم یہاں پر 14 اگست کی رات کو یا کوئی جشن والی رات کو، کوئی تہوار والی رات کو بائک کی سائلنسر نکال کر دھمال ماریں گے، یا جھنڈیاں جو ہے ہم بیچ کر پیسہ کمائیں گے، جھنڈیاں لگا کر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے محب وطن ہونے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے نا اس کا شکر اس طرح ہو کہ ہم خود جس طرح اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، ایسا ہی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس حقیقی وطن عزیز کی حفاظت بھی ویسی ہی کریں جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ سگنل آپ اور میں توڑیں، پان کی پیک آپ اور میں پھینکیں روڈوں پر، کچرے میں اور آپ پھینکیں، تو ہمارا ملک کیسے صاف ہوگا؟ لعلکم تشکرون پر تو عمل ہوگا نہیں۔ ہم اگر کیمرے لگے ہوں تو ہم انسان بن جاتے ہیں، لیکن قرآن نے تو تشکرون سے پہلے حقیقی کیمرے کا ذکر کر دیا، فاتقوا اللہ، خدا سے ڈرنا ہے۔ لہذا لوگوں، مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے عظیم نعمت ادا کی ہے ہمیں، اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر شکر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ جن جن لوگوں نے عاشق رسول کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائی، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ سب کے الحمدللہ۔ یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت سے زیادہ پاور نہیں رکھتا، نہ اللہ رب العالمین کی پاور کے آگے ٹکرا سکتا ہے۔ جو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو تو ہم شکر ادا کریں۔